یہ میں اللہ تعالیٰ کی کتاب پر ہاتھ رکھ کے اس چیز کا حلف اٹھاتی ہوں کہ بابر اعظم کے بارے میں جو کہہ رہی ہوں، جو جس طرح کی بات میں نے کی ہے وہ سب دس پرسن از بابر وائرل ہوا جس میں ایک پاؤٹ کرتے ہوئے بابر اعظم شکست خوردہ کیپٹن بابر اعظم جن کے اوپر بیسکلی میچ فکسنگ کا الزام لگایا گیا. جب سے بابر اعظم دنیا کرکٹ میں اپنا نام اونچا کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں، تب سے انہیں لوگ ناکام کرنے میں لگے ہوئے ہیں. آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے بابر اعظم پر بننے والی کئی کنٹروورسیز پر. سب سے پہلے کنٹروورسی حمزہ مختار کی آتی ہے، جنہوں نے بابر اعظم پر الزام لگایا تھا کہ بابر اعظم نے ان سے نکاح کر انہیں پریگننٹ کر دیا اور پھر انہیں چھوڑ دیا. کئی دنوں تک یہ کنٹروورسی پوری دنیا میں وائرل ہوتی رہی اور اینڈ میں آ کر انہوں نے بیان دیا کہ یہ سب کنٹروورسی انہوں نے جان بوجھ کر پھیلائی. انہوں نے بابر اعظم پر جو بھی الزام لگائے تھے وہ سارے غلط تھے، ساری نیوز فیک. اس کے بعد نمبر آتا ہے آفتاب اقبال کا. آفتاب اقبال نے بھی بابر اعظم کو ایک سیلفش کپتان قرار دیا تھا. انہوں نے بابر اعظم پر الزام لگایا تھا کہ بابر اعظم اپنے دوسرے کھلاڑیوں پر رعب جماتے ہیں اور ان کی ٹیم میں چلنے نہیں دیتے. بابر اعظم خود ایک سیلفش کپتان ہے جس کی وجہ سے پاکستان کی ٹیم زوال کا سامنا کر رہی ہے. اس کے بعد نام آتا ہے شعیب جٹ. شعیب جٹ نے بابر اعظم کو بدنام کرنے میں کوئی بھی کسر نہیں اٹھائی. ان کا جتنا بس چلتا تھا انہوں نے بابر اعظم پر اتنا ہی کیچڑ اچھالنے کی کوشش. انہوں نے بابر اعظم پر ٹیم میں گروپنگ کا الزام لگایا، اپنی اوپننگ بچانے کے لیے اوپنر بلے بازوں کو نیچے دھکیل دیا اور ان کا کیریئر ختم کر دیا. وہ کئی دفعہ بابر اعظم کی کپتانی پر بھی سوال اٹھاتے رہے کہ بابر اعظم ایک نالائق کپتان ہے، ان سے کپتانی چھین لی. اس کے بعد بابر اعظم کے فینز نے انہیں آڑے ہاتھوں لیا، جس کے بعد شعیب جٹ ذرا خاموشی اختیار کر گئے اور ابھی تک خاموشی نظر آتے ہیں. اس کے بعد نام آتا ہے مبشر لقمان کا. حال ہی میں مبشر لقمان نے بابر اعظم پر الزام لگایا ہے کہ بابر اعظم نے USA کے میچ میں میچ فکسنگ کی ہے. انہوں نے جان بوجھ کر پاکستان کو یہ میچ ہروایا، جس کے بدلے میں بابر اعظم کو USA میں فلیٹس اور ایٹرون کار گفٹ کی گئی. انہوں نے الزام لگایا کہ بابر اعظم نے سارا سرمایہ میچ فکسنگ کے ذریعے بنایا. انہوں نے مزید الزام لگایا کہ افغانستان کے خلاف میچ بھی بابر اعظم نے بکیز کے کہنے پر پاکستان کو میچ ہروایا. اس کے بعد نام آتا ہے اس ویڈیو کا جو بابر اعظم کی کسی کھلاڑی کی گرل فرینڈ کے ساتھ وائرل. یہ فیک ویڈیو AI سے بنائی گئی اور بابر اعظم کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی، اس کے اوپر ڈفرینٹ وائس اوور کی گئی. مگر بابر اعظم اس معاملے پر بھی چپ دکھائی دیے اور بعد میں پتہ چلا کہ یہ ویڈیو بھی دوسری ویڈیوز کی طرح فیک تھی جو بابر اعظم کو بدنام کرنے کے لیے بنائی. اس کے بعد نام آتا ہے محمد عامر اور عماد وسیم کا، جنہوں نے بابر اعظم کے خلاف اچھے خاصے بیانات دیے اور بابر اعظم کو ٹھیک ٹھاک کرٹیسائز کیا. انہوں نے بابر اعظم پر کئی الزامات لگائے کہ بابر اعظم سیلفش ہیں، بابر اعظم سلو کھیلتے ہیں، جس کی وجہ سے پاکستانی ٹیم اکثر ہار جاتی. بابر اعظم کے اسٹرائک ریٹ پر بھی انہوں نے اچھی خاصی تنقید کی. محمد عامر نے تو یہاں تک بھی کہہ دیا تھا کہ بابر اعظم ان کے سامنے ایسے پلیئر ہیں جیسے کوئی 11واں کھلاڑی یعنی کہ ٹیل اینڈر کھیل رہا. عماد وسیم نے تو یہ بیان دیا کہ بابر اعظم تو T20 کا پلیئر بھی نہیں. مگر بابر اعظم پھر بھی چپ رہے اور وقت آیا کہ یہ بھی بابر اعظم کی تعریف کرنے لگے اور بابر اعظم کے خود ہی فین بنے. ایک اہم الزام جو بابر اعظم پر لگایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ 2023 کے ODI ورلڈ کپ سے شروع ہونے سے پہلے بابر اعظم نے سارے کھلاڑیوں سے حلف لیا کہ آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں اور ہم انڈیا میں ورلڈ کپ کھیلنے نہیں جائیں گے جب تک PCB ہمارے سینٹرل کانٹریکٹ کی فیس میں اضافہ نہیں کر دیتا. سارے کھلاڑی بابر اعظم کے ساتھ کھڑے ہو گئے، مگر بابر اعظم نے ان کے ساتھ نا انصافی کی اور صرف چند پلیئرز کے ہی سینٹرل کانٹریکٹ میں اضافہ کروایا اور یوں سارے پلیئر بابر اعظم کے خلاف. یہ بھی الزام بابر اعظم پر لگایا جاتا ہے مگر ابھی تک اس کے لیے کوئی بھی ثبوت سامنے نہیں لائے. یہ کچھ کنٹروورسیز تھیں جو بابر اعظم سے ریلیٹ کی جاتی ہیں. اس کے علاوہ بھی بہت سارے ایسے نام موجود ہیں جو بابر اعظم پر الزام لگاتے رہتے ہیں اور بابر اعظم پر کیچڑ اچھالتے رہتے ہیں، مگر بابر اعظم ہمیشہ خاموش نظر آتے ہیں اور اس کا جواب وقت ہی خود ہی انہیں دے دیتا ہے. بابر اعظم پر جتنے بھی الزامات لگائے گئے سارے کے سارے جھوٹ ثابت ہوئے ہیں اور اب لگایا جانے والا الزام جو ہے وہ مبشر لقمان کی طرف. مبشر لقمان نے بابر اعظم پر فکسنگ کا الزام لگایا ہے، جس پر بھی ابھی تک بابر اعظم خاموش ہے، مگر بہت جلد وقت انہیں خود ہی جواب دے دے. آپ ان سارے کنٹروورسیز کے بارے میں کیا کہتے ہیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. ملتے ہیں اگلی کسی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ.